ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول اے وقت گواہی دے، اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ ہے، اور تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں کو میں نے فرسٹ ایپیسوڈ دی تھی، اور اب میں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے رہی ہوں۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اس چیز سے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ تاریخی میں ایک ہیولا نمودار ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، تب وہ ہیولا روشنی میں آیا۔ میں چلتی ہوں۔ اس نے ہتھیلی کا دباؤ کرسی پر ڈال کر اٹھنا چاہا۔ بیٹھ جائیے۔ کیسی سرد روح کو ٹھٹھراتی ہوئی آواز تھی۔ وہ جیسے اٹھی تھی ویسے ہی بیٹھ گئی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ چائے؟ اس نے ذرا سا جھک کر مگ ٹیبل پر رکھا، پھر سیدھے ہو کر ایک نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی۔ بابا ہوتے تو نہ جانے آپ کی کیا کیا خاطر کرتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے البم لینی چاہی، مگر گھبراہٹ میں زارا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ زین نے فرش پر البم سے نکل کر بکھری تصویروں کو دیکھا، پھر اس کے زرد چہرے کو۔ آپ کو معلوم ہو گیا نا میں کون ہوں؟ وہ شخص کون تھا جو آپ کو یہاں اس گھر میں دیکھنا چاہتا تھا؟ سارا کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ جب میں نے آپ کو پہلی بار یونیورسٹی میں دیکھا تو مجھے لگا میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ جدا ہوئے تو میں محض 1.5 برس کا تھا اور آپ شاید 3 برس کی۔ اس نے جھک کر وہ ساری تصویریں بڑی محبت سے سمیٹنی شروع کی۔ وہ انہیں یوں انگلیوں کے پوروں سے اٹھا رہا تھا جیسے مقدس صحیفے کے اوراق ہوں جو ہاتھ لگانے سے بکھر جائیں گے۔ شاید اس لیے کہ آپ میں اپنے ماما کی شبیہ بہت گہری ہے، اور میں اس البم کو سینکڑوں بار دیکھ چکا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑی تصویروں کو ترتیب دے رہا تھا۔ پھر ایک دن بابا نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے زین؟ جی، میں چونکا۔ کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تم چپ چپ سے ہو۔ میری نظریں شطرنج کے مہروں پر جمی رہی۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی الجھن ہے؟ تم پچھلے 20 منٹ سے فساد پر نظریں جمائے بیٹھے ہو، جبکہ میں جانتا ہوں تم کوئی چال نہیں سوچ رہے۔ وہ ہمیشہ مجھے میرے اندر تک پڑھ لیتے تھے۔ میں ہمیشہ سے ان کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح تھا، اور وہ مجھے ہر بار ہر نئے واقعے پر سطر سطر پڑھتے تھے۔ میں نے خاموشی سے بساط اڑ دی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے۔ بابا البم دیکھیں؟ میں ہمیشہ یہ فرمائش کرتا اور وہ خوش ہو جاتے۔ یہ البم ماضی کی ریت میں چھپے وہ بند دروازہ تھا جسے وہ اپنے ہاتھوں سے کھولتے۔ آنکھوں میں ریت چبھتی جسے نمی دھو ڈالتی۔ وہ ان تصویروں کے اندر اتر جاتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ہنستے کھیلتے، اور یہ بھول جاتے کہ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ آئمہ کو لڈو بہت برے لگتے تھے اور میں اس رسم کے موقع پر اسے نہ جانے کتنے لڈو کھلا دیے۔ آخر تنگ آ کر اس نے کھانے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ میں بازید تھا کہ ایک لڈو تم اور کھاؤ۔ زارا کو میرے کندھے پر چڑھ کر اچھلنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ جس دن اس نے پہلی بار مجھے ماموں کہا، میں سارے گھر کو ڈنر پر لے گیا تھا۔ سارا دن ماموں باہر چلیں کی رٹ لگائے رکھتی۔ زارا میری گود میں ہوتی اور زین آئمہ کی۔ وہ ہنس کر کہتی، بدلوا لو زارا، تم لے لو، زین مجھے دے دو۔ وہ یہ ساری باتیں مجھے نہیں بتاتے تھے، خود کو یاد دلاتے تھے۔ میں نے تصویر پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے کہا، پاپا میں نے آج زہرا عمیر کو دیکھا تھا۔ وہ ششدر سے رہ گئے۔ کہاں؟ انہوں نے بے قرار ہو کر پوچھا۔ یونیورسٹی میں۔ کیسی ہے وہ بچی؟ ان کے لہجے میں سمندر کی لہروں جیسی بے قراری اور تڑپ تھی۔ بچی نہیں ہے، بڑی ہو گئی ہے، مجھ سے سینئر ہے، میں نے مسکرا کر بتایا۔ تم بات کرتے ہو اس سے؟ انہوں نے حسرت سے پوچھا۔ نہیں، دیکھتے تو ہوگے۔ ہاں، میں انہیں آپ کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میری نگاہ میں آپ کی تڑپ، آپ کی بے قراری آ جاتی ہے اور انہیں غصہ آنے لگتا ہے۔ میں آپ کے تاثرات سوچ کر مسکرایا۔ کیا وہ بھی مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں کہنا چاہتا تھا، بابا میں بھی تو رائے ہاؤس کے مکینوں کے درمیان ہی پلی بڑی ہوں۔ بابا خاموش ہو گئے۔ میں نے چور نظروں سے انہیں دیکھا اور البم بند کر دی، مگر جو تصویریں اثر نو ان کے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی انہیں کیسے بند کرتا؟ اسے کسی دن لے آؤ نا۔ انہوں نے سر اٹھا کر ایک عجیب سی فرمائش کی۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پوچھا، کیا وہ آئے گی؟ نہیں۔ کتنا عجیب اور مایوس لہجہ تھا ان کا، جس کے اندر سے ایک حسرت ابھری۔ اگر وہ آ جائے تو میں اسے بتاؤں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں بابا، وہ رائے جمشید حیات سے ملنے کبھی نہیں آئے گی۔ میں انہیں کوئی جھوٹی امید نہیں دلانا چاہتا تھا، مگر خود اسی امید کے سہارے آپ سے کہہ بیٹھا، آپ ملیں گے ان سے؟ نہیں۔ آپ کے ایک لفظ نے مجھے کتنا مایوس کیا۔ بابا ہر روز مجھ سے پوچھتے، آج زارا نے کیسے کپڑے پہنے تھے؟ اس نے تم سے کوئی بات کی؟ میں چپ رہتا تو پوچھتے، وہ کیسی ہے؟ بالکل پھپھو جیسی۔ وہ ہر روز پوچھتے، میں ہر روز یہی جواب دیتا۔ پھر ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگتا تھا کہ آپ ان سے ملیں گی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا میں آپ کو لے آؤں گا، آپ انکار کریں گے، میں تب بھی آپ کو یہاں لاؤں گا، لیکن آپ مجھے ہاسپٹل میں مل گئی۔ وہ ایک تصویر البم میں لگا رہا تھا اور وہ ششدر سی لبوں پر ہاتھ رکھ کے سن رہی تھی۔ بابا مجھ سے کتنا لڑے تھے، تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ بابا تم جانتے تھے میں نے اس کا پل پل انتظار کیا، لمحہ لمحہ جاگا ہوں میں، تم نے پھر بھی کیوں؟
زین کیا تم واقف نہیں تھے میری حالت، میری کیفیت سے؟ وہ بہت غصے میں تھے اور میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ کاش میں نے اس دن آپ کی بات نہ مانی ہوتی۔ پاپا انہوں نے وعدہ کیا وہ پھر آئیں گی۔ میں نے ان کے سامنے امید کا چراغ جلا دیا۔ کب؟ انہوں نے تڑپ کر پوچھا۔ میں نہیں جانتا تھا لیکن میں نے کہہ دیا بہت جلد۔ وہ ساری رات پلک نہیں چپکتے تھے۔ ڈاکٹر نیند کا انجیکشن دینا چاہتے تو وہ چیخ اٹھتے۔ مجھے نہیں سونا، وہ پھر آئے گی اور مجھے سوتا دیکھ کر لوٹ جائے گی۔ آپ زہرا عمیر کو لے جائیے ورنہ ان کی حالت بگڑ جائے گی، ڈاکٹرز نے کہا تو مجھے غصہ آ گیا۔ پاپا کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ میں ان سے لڑ پڑا۔ اگر آپ کو ان لوگوں سے اتنی ہی محبت تھی تو کیوں چھپ کر بیٹھ گئے تھے؟ سامنے آئے ان لوگوں کے اور کہیں کہ آپ بے گناہ ہیں، کیوں مجرموں کی طرح چھپ رہے؟ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیوں بھاگے تھے؟ تمہاری وجہ سے، پاپا نے آہستگی سے کہا۔ میری وجہ سے مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ان کے اندھے انتقام کے ہاتھوں تم مارے جاتے۔ کتنا خوف زدہ لہجہ تھا بابا کا۔ مگر کیوں؟ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، آپ نے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین بھی نہیں دلایا۔ کوئی ثبوت بھی تو ہوتا۔ سارے حالات و واقعات اسی طرح ترتیب پائے تھے کہ مجرم میں بن گیا۔ تو اب آپ اپنی بے گناہی کس طرح ثابت کریں گے؟ میرا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ تم ایک بار اسے لے کر تو آؤ۔ نہیں بابا، میرا لہجہ قطعی تھا۔ میں اب ان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اگر ان میں ذرا بھی مروت ہوتی تو ایک بیمار شخص کو دیکھنے میں ضرور آتی۔ بابا خاموش ہو گئے، کچھ نہیں بولے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ خفا ہو گئے۔ پھر انہیں ڈسچارج کر دیا اور مجھ سے رہا نہیں گیا تو پھر سے آپ کے پاس چلا گیا۔ ایک دم سے تاریکی کا احساس بڑھ گیا تو زہرا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گھنے بادلوں نے چاند کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ اس گھنی تاریکی میں درختوں سے ٹکراتی ہوا کا شور زہرا کی سماعتوں پر خوف بن کر گرا۔ گھر کے اندر کہیں کوئی روشنی نہیں تھی اور اس کے سامنے بیٹھا سایہ کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، زین بہت اچھا سا تحفہ لانا، میری زہرا پہلی بار میرے گھر آئے گی۔ زہرا گھبرا کر اٹھ گئی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ رات بڑی بھیانک تھی اور ایسی راتوں کی کبھی سحر نہیں ہوتی۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ زہرا سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ سایہ اس کے سامنے آ گیا۔ اگر میں آپ کو اپنے بابا کی قاتلہ کہوں تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ مجھے جانے دو۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں کب روک رہا ہوں آپ کو؟ روک ہی نہیں سکتا، وہ مایوس سے لہجے میں گویا ہوا۔ مگر آپ اتنا تو بتا دیں کہ آپ بھی میرے بابا کو قاتل سمجھتی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری۔ وہ سایہ اس کے پیچھے تھا۔ آپ واقعی یہ سمجھتی ہیں کہ بابا نے آپ کے تایا کو قتل کیا ہے؟ زہرا رکی نہیں۔ میرے بابا قاتل نہیں ہیں، انہوں نے کسی کو نہیں مارا، وہ کسی کو مار ہی نہیں سکتے، آپ کو یہ بات ماننی ہوگی۔ وہ اس کی گاڑی میں بیٹھنے تک چیختا رہا۔ اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ گھر میں مما فون پر کسی سے اس کی بابت دریافت کر رہی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی زہرا؟ مما نے اسے دیکھتے ہی فون رکھا۔ وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ زہرا کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے مما۔ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنی پیلی کیوں ہو رہی ہو؟ کسی انہونی کے احساس سے ان کا دل کانپ گیا۔ بولو زہرا، چپ کیوں ہو؟ میری جان، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ ان کے ساتھ لگی، لمبے لمبے سانس لیتی رہی۔ وہ اسے لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ بتاؤ نا بیٹا، کہاں سے آ رہی ہو؟ مما، اس نے سر اٹھا کر ماں کا پریشان چہرہ دیکھا۔ آپ سمجھتی ہیں ماموں نے تایا ابو کو قتل کیا تھا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ مجھے اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی؟ مت دیں، مگر اب یہ سوال آپ سے ماموں کی روح کرے گی۔ زہرا، وہ چیخ اٹھی۔ زہرا کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا۔ وہ کچھ بھی نہ بول پائی۔ مما نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم ابھی؟ زہرا نے آہستگی سے خود کو ان کی گرفت سے چھڑایا اور قدرے دور جا کھڑی ہوئی۔ چند لمحے اسے اپنی ہمت مجتمع کرنے میں لگے، پھر وہ بے حد آہستگی سے بولی تھی، میں ان سے ملی تھی ماما۔ تم جمشید سے ملی تھی؟ کتنی حیرت و بے یقینی تھی ان کے لہجے میں۔ زہرا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہاں ہے وہ؟ مما کی آواز کسی سرگوشی سے زیادہ نہ تھی، مگر کتنی تڑپ تھی ان کے لہجے میں۔ زہرا کا دل چاہا وہ خاموش رہے، کبھی نہ بتائے۔ ایک تسلی تھی، وہ جہاں بھی ہیں زندہ ہیں۔ ایک امید، ایک آس تھی، وہ کبھی تو آئے گا۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو زہرا؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ کیسی بے بسی اور تڑپ تھی اس ایک جملے میں۔ سامنے ہو تو وہ انہیں باہوں میں بھینچ لے، پیشانی پر بوسہ دے۔ وہ ان کا ماں جایا، ان کا ماں اکلوتا چھوٹا بھائی۔ کیسے کہوں جس کی سلامتی کی دعائیں آپ چھپ چھپ کر کیا کرتی تھی؟ منو مٹی تلے جا سویا۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور آنکھیں گمسم تھی۔ آنکھیں ایک قاتل کو دیکھتی تھی اور دل ماں کی تڑپ اس کے یقین کو۔ زہرا، وہ تڑپ تڑپ کر پکار رہی تھی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ایک دم سے ساری کائنات پر خاموشی چھا گئی۔ ہر آواز ساکن اور ہر نظر ٹھہری ہوئی بے یقین، ہر شے حیران اور منجمد، اور وہ آنکھیں آس میں جاگی آنکھیں، چپ، خالی، بے جان، کوئی ایک منظر بھی نہ تھا ان آنکھوں میں۔ زہرا کو ایسی چپ آنکھوں سے خوف آنے لگا، آس ٹوٹی۔ دن رات جپی گئی امید کی تسبیح دانہ دانہ بکھری تو وہ آنکھیں خود بخود تھک کر بند ہو گئی۔ زہرا نے انہیں لہرا کر گرتے دیکھا۔ مما، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فاطمہ، امجد، اس نے تواتر سے ملازموں کو آوازیں دی۔ آنن فانن سب اکٹھے ہو گئے۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ کو؟ بے ہوش ہو گئی ہیں، تم پانی لاؤ۔ اس نے مما کا سر اپنی گود میں رکھا۔ امجد فوراً ہی پانی لے آیا۔
اس نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے مگر انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر کو فون کروں؟ کسی ملازمے نے پوچھا۔ فوراً وہ ہراساں ہوئی جا رہی تھی، ساتھ ہی اس نے نیچے گرا بیگ اٹھا کر قالین پر اڑ دیا۔ ملازم نے ان کے فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملایا تھا۔ بس جی آپ جلدی آ جائیے، انہیں ہوش نہیں آ رہا، وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے موبائل سے پاپا کا نمبر ملایا۔ پاپا مما بے ہوش ہے اور انہیں ہوش نہیں آ رہا، پلیز آپ جلدی گھر آ جائیے، وہ چوٹتے ہی بولی تھی۔ ڈاکٹر کو فون کیا ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ ڈاکٹر شمسی کو فون کیا ہے پاپا، وہ آ رہے ہیں، بس آپ گھر پہنچیں۔ فون بند کر کے وہ پھر سے مما کی طرف متوجہ ہوئی مگر وہ بے حس و حرکت تھی۔ ڈاکٹر اور پاپا ایک ساتھ پہنچے تھے، ساتھ میں سلمان بھائی بھی تھے۔ سب سے پہلے تو مما کو بیڈ پر منتقل کیا۔ کیا کوئی شوق لگا ہے یا کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے؟ انہوں نے معائنے اور ٹریٹمنٹ کے بعد کہا تھا۔ سب کی سوالیہ نظریں ظاہرہ کی طرف اٹھی۔ مجھے نہیں معلوم، میں جب آئی تو یہ بے ہوش تھی، نظریں چرا کر بولی۔ فاطمہ امجد کیا ہوا تھا؟ پاپا نے ملازموں کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں صاحب جی، انہیں کچھ معلوم ہوتا تو بتاتے۔ کوئی ملنے تو نہیں آیا تھا؟ نہیں جی، کوئی بھی نہیں، فاطمہ نے جواب دیا۔ کوئی فون وغیرہ؟ نہیں سر جی، میں نے جب آخری بار دیکھا تو وہ یہیں صوفے پر بیٹھی رسالہ پڑھ رہی تھی، پھر پریشان ہو کر کہنے لگی زہرا نے بہت دیر کر دی، میں اس کی سہیلی کے گھر فون کرتی ہوں۔ امجد نے جلدی بتایا۔ تم کہاں تھی زہرا؟ سلمان بھائی نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ میں اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گی، ڈاکٹر شمسی بر وقت بول اٹھے۔ پھر پاپا سے پوچھنے لگے، کیا تم بہت زیادہ مصروف رہنے لگے ہو آج کل؟ مصروف تو میں ہمیشہ سے ہی ہوں، انہوں نے تفکر سے مما کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا۔ پھر بھی خیال رکھا کرو۔ وہ کھڑے ہو گئے۔ یہ ہوش میں تو آ جائیں گی؟ سلیمان نے پوچھا۔ یا پھر ہسپتال لے جائیں؟ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھابھی انشاءاللہ جلدی ہوش میں آ جائیں گی، اگر کوئی پرابلم ہوئی تو مجھے فون کر دینا، وہ مطمئن لہجے میں کہہ کر اٹھ گئے۔ میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ سلیمان بھائی ڈاکٹر شمسی کے ساتھ باہر نکل گئے۔ تب پاپا نے ماما کے چہرے سے نظر ہٹا کر زہرا کو دیکھا۔ کیا بات ہے زہرا، تمہاری مما کو کیا ہوا ہے؟ ان کا لہجہ سنجیدہ اور پر یقین تھا، گویا وجہ صرف زہرا ہی جانتی، اور زہرا نے سوچا تھا اب چھپانے کا کیا فائدہ، جانے والا تو اپنی ساری دشمنیاں اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ پاپا ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے آہستگی سے بتایا۔ ماموں؟ ایک پل کو پاپا کے ذہن سے یہ رشتہ ہی نکل گیا، دوسرے پل وہ چونک کر بولے، یو مین جمشید حیات؟ زہرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئی سی۔ انہوں نے مما کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ شوہر تھے، جانتے تھے وہ اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ آئمہ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ میں نے بتایا تھا۔ زہرا کی آواز ان سے بھی مدھم تھی، وہ بری طرح چونکی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ان کی نگاہوں میں الجھن سی تیرنے لگی تھی۔ زین العابدین ان کا بیٹا میری یونیورسٹی فیلو ہے۔ پاپا ٹھٹک گئے، پھر انہوں نے پڑھ کر دروازے کو دیکھا، پھر تیزی سے مگر مدھم آواز میں بولے، سنو زہرا، یہ بات کسی اور کے سامنے نہیں کرنا، سلمان کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ زہرا نے حیرت سے انہیں دیکھا مگر اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی سلمان بھائی آ گئے۔ آئی تھنک سلمان تم چلے جاؤ، ڈنر ابھی جاری ہوگا، صرف مینیجر پر سب چھوڑنا ٹھیک نہیں، تم جا کر انہیں اٹینڈ کرو، پاپا نے کہا تو وہ بیٹھتے رک گئے۔ میرے خیال میں کوئی حرج نہیں، جب تک آنٹی کو ہوش نہیں آتا میں رک جاتا ہوں۔ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہوگا، آئمہ جلد ہوش میں آ جائے گی، کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم جاؤ۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ جب انہیں ہوش آئے تو سلمان یہاں موجود ہو۔ سلمان نے الجھ کر انہیں دیکھا، پھر کندھے اچکا کر بولے، ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ ان کے جانے کے بعد پاپا تھکے سے انداز میں کرسی پر گر گئے۔ تو یہ کہانی ختم ہو گئی، وہ زیر لب بڑبڑائے۔ سارا یوں ہی ماما کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑی رہی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، پاپا کی آواز نے اسے چونکا دیا، پھر وہ آہستگی سے مما کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ پاپا کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایسا شخص تھا نہیں، مگر حالات و واقعات، میں چاہتا تھا کہ ہر چیز واضح ہو کر سامنے آئے، مگر سلیمان، اس نے رپورٹ بھی درج نہیں کرائی، وہ پریشانی مسلتے ہوئے بولے۔ تبھی مما ہلکا سا کراہی، جمشید، ان لبوں نے ہزاروں بار یوں ہی بے صدا آوازیں دی تھی، آج انہیں الفاظ ملے تھے۔ مما، زہرا نے ان کے گال تھپتھپائے۔ جمشید مر گیا، میرا بھائی مر گیا، الفاظ اب بھی بے یقین تھے۔ مما، انہوں نے ایک دم آنکھیں کھولی، وہ کچھ لمحے خالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی، پھر زیر لب بڑبڑائی، کوئی خواب دیکھا تھا میں نے؟ انہوں نے نظروں کا زاویہ بدل کر زہرا کو دیکھا۔ نہیں، ان کا سر آہستگی سے نفی میں ہلا۔ تم نے بتایا تھا وہ مر گیا۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، زہرا نے انہیں سہارا دیا، تب بھی ان کی نگاہ پاپا پر پڑی۔ تم نے سنا عمیر، وہ مر گیا، میرا بھائی، تمہارا دوست نہیں، تمہارے بھائی کا قاتل خود بخود ختم ہو گیا، تم لوگوں کو موقع دیے بغیر ہی۔ مما کے لہجے میں وہی وحشت تھی جو اس نے زین کے لہجے میں محسوس کی تھی۔ مما پلیز سنبھالیے خود کو، وہ تو کبھی بھی ہمارے درمیان نہیں تھے۔ زہرا نے اپنے تئیں انہیں تسلی دینا چاہی تھی مگر وہ بھڑک اٹھی۔
وہ تھا، وہ ہمیشہ سے میرے پاس تھا، اس نے ہمیشہ میرا کندھا تھپتھپایا ہے، ہمیشہ میرے آنسو صاف کیے ہیں، تسلیاں دی ہیں، وہ کبھی مجھ سے دور نہیں رہا۔ زہرا عمیر کبھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی اور انہوں نے اتنی اجنبیت سے زہرا کا نام لیا تھا کہ وہ تڑپ اٹھی، مگر وہ اب پاپا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ آپ تو خوش ہیں نا عمیر؟ بہت خوش۔ وہ جسے ختم کرنے کی چاہ میں ایک عمر گزاری تم لوگوں کی، وہ خود بخود ختم ہو گیا۔ کچھ تو انتقام کی آگ ٹھنڈی پڑی ہوگی، کچھ تو دل کو قرار آیا، یا ابھی کسی اور کا خون بھی چاہیے تم لوگوں کو؟ آئمہ، انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر انہوں نے تیزی سے ہاتھ جھٹک دیا اور ذہنی انداز میں چیخی، چلے جائیے یہاں سے۔ اس سلیمان کو بھی بتائیے جا کر، خوشیاں منائے، مٹھائی بانٹے، چراغاں کرے کہ اس کا کام قدرت نے کر دیا۔ پاپا نے بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر روتی مما کو دیکھا، پھر دانستہ باہر نکل گئے تھے۔ وہ انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مما ہمت سے کام لیں، اس نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ بے گناہ اور معصوم تھا۔ زہرا، کیا آپ بھی میرے بابا کو قاتل سمجھتی ہیں؟ مما، یقین دہانی کی ضرورت کہ آپ انہیں بے قصور سمجھتی ہیں مجھے نہیں، زین کو ہے۔ زہرا نے ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر آہستگی سے کہا۔ زین؟ انہوں نے چونک کر پوچھا۔ زین العابدین؟ کہاں ہے وہ؟ مما ایک دم سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ یونیورسٹی فیلو ہے میرا، میں اس کے گھر گئی تھی، مجھے نہیں معلوم تایا ابو کا قتل ماموں نے کیا ہے یا نہیں، لیکن زین کی حالت ٹھیک نہیں تھی اس وقت، اسے آپ کی اور آپ کو اس کی ضرورت ہے، کچھ سوچتے ہوئے بولی تھی۔ مما تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ مجھے اس کے پاس لے چلو زہرا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر ملتجی لہجے میں بولی تھی۔ مما اس حالت میں کیسے لے جاؤں آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے تیزی سے اپنے آنسو پونچھے۔ رات بہت ہو گئی ہے، صبح ہی جا سکیں گے؟ اس نے گھڑی کی طرف اشارہ کر کے رات کے گزرنے کا احساس دلایا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گئی۔ تم سمجھتی نہیں ہو، مجھے ابھی اس کے پاس جانا ہے، وہ اکیلا ہے، پریشان ہے، اس وقت اسے صرف میری ضرورت ہے زہرا، کہ یہ دکھ صرف میرا اور زین کا ہے، اس وقت کوئی نہیں جانے دے گا۔ زہرا نے آہستگی سے کہا۔ مما نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر رو پڑی۔ ہاں، دیواریں تب بھی تھیں، دیواریں اب بھی ہیں، ٹوٹ جائیں گی، ساری دیواریں ٹوٹ جائیں گی مما، صبح تو ہونے تھی، میں آپ کو خود لے کر جاؤں گی۔ زہرا نے تسلی دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا دیکھو، کسی کو بتانا نہیں کہ ہم کہاں گئے ہیں۔ نہیں بتاؤں گی۔ یہ صبح کب ہوگی؟ انہوں نے بےتابی سے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر بند کھڑکی کھول دو زہرا، انہوں نے یوں کہا جیسے صبح کا رستہ اس بند کھڑکی نے روک رکھا ہوگا۔ زہرا نے کچھ بھی کہے بغیر کھڑکی کھول دی تھی۔ باہر تاریخ رات بہہ رہی تھی اور مما نے اس رات کو تکتے تکتے صبح کی تھی۔ کتنا جاگ غسل اور اذیت ناک انتظار تھا جب صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے جھانکا تو مما بے تابی سے بولی تھی، چلیں؟ زہرا انہیں بے بسی سے دیکھ کر آئے گی۔ پاپا آئے تھے اور یوں لگتا تھا وہ بھی ساری رات جاگتے رہے تھے۔ آپ سوئے نہیں پاپا؟ زہرا نے ان کی سرخ آنکھیں دیکھی۔ ساری رات وہ واقعات پھر سے دہراتا رہا، سارے جرم تب بھی اسے کے نام نکلے ہوں گے۔ مما کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ ساری جرم اسی کے نام نکلے ہوتے تو میں سو نہ جاتا، انہوں نے آہستگی سے کہا، پھر پوچھنے لگے، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں، مما نے رخائی سے کہہ کر بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ آپ آفس جائیں؟ میں آج آفس نہیں جا رہا۔ کیوں؟ مما نے آنکھوں سے آنسو اور بازو ہٹایا۔ آج کا دن تمہاری، مجھے ضرورت نہیں، وہ اجنبیت سے بولی۔ پاپا نے کچھ کہنے کو لب کھولے مگر زہرا بول اٹھی، پاپا پلیز، مما اس وقت تنہا رہنا چاہتی ہیں، میں نے ایک عمر اس کی جدائی کا دکھ تنہا سہا ہے، اس کی موت کا دکھ اگر بانٹو گی تو۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، پاپا نے کہا اور پھر وہ بنا ناشتہ کیے آفس چلے گئے تھے۔ جیسے ہی ان کی گاڑی باہر نکلی مما کھڑی ہو گئی۔ چلو زہرا کو معلوم تھا وہ نہیں رکیں گی۔ ان کے جاتے ہی سلیمان آ گئے۔ وہ تو جی کہیں گئی ہیں، امجی نے بتایا۔ کہاں؟ پتہ نہیں جی، کچھ بتایا تو نہیں۔ کمال ہے، رات کو ان کی اتنی طبیعت خراب تھی، صبح صبح کہاں چلی گئی؟ سلیمان حیرت سے بڑبڑائے، پھر پوچھنے لگے، اکیلی گئی ہیں؟ زہرا بی بی ساتھ تھی۔ اور صاحب؟ وہ تو صبح آفس چلے گئے بغیر ناشتہ کیے۔ اچھا، سلیمان نے کچھ سوچا، پھر موبائل پر نمبر پریس کرتے ہوئے لان چیئر تک آ گئے۔ ہیلو انکل، میں سلیمان۔ صبح خیریت تو ہے نا؟ صبح تو آپ آفس کے لیے نکل گئے، خیریت تو آپ سے پوچھنی چاہیے۔ ہاں بس یوں ہی، آنٹی اور زہرا بھی گھر پر نہیں ہیں۔ پاپا خاموش ہو گئے۔ ان کی طبیعت کیسی تھی؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ٹھیک نہیں تھی۔ تو وہ گئی کہاں؟ سلیمان الجھ گئے۔ جمشید حیات کی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے آہستگی سے بتایا۔ سلیمان اچھل ہی تو پڑے۔ کیا؟ ہاں، رات ہی معلوم ہوا تھا، اسی لیے آئمہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ خبر جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے۔ نہیں ہے، پاپا کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے استفسار کیا۔ جس نے بھی بتایا جھوٹ نہیں بولا، یہ آج کا سچ ہے کہ جمشید حیات ختم ہو گیا۔ تو آنٹی اور زہرا؟
سنو سلیمان، آئمہ نے ساری زندگی ہماری لگائی پابندی کو نبھایا، وہ کبھی اپنے بھائی سے نہیں ملی، لیکن آج اگر وہ اس کی قبر پر جانا چاہے تو وہ روک نہیں سکتا۔ پاپا نے قطعی لہجے میں کہا۔ اوکے، خدا حافظ۔ سلیمان مزید کوئی بھی بات کیے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ لمحے بعد وہ بند فون کو گھورتے رہے، پھر ان کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ ابھری۔ تو کہانی ختم ہو گئی۔ بہت بزدل نکلے جمشید حیات، بہت بزدل، لیکن اچھا ہوا خود ہی ختم ہو گئے، یہ کام مجھے نہیں کرنا پڑا۔ وہ مسکرائے، پھر کھڑے ہو گئے۔ اپنا والیٹ نکال کر انہوں نے 500 کا نوٹ گھسیٹا اور امجد کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جاؤ عیش کرو۔ یہ کس لیے سر جی؟ اس نے حیرت سے 500 کا نوٹ دیکھا۔ آج میں آزاد ہوں، مکمل آزاد۔ عجیب سی طمانینت ان کے چہرے و انداز میں، لہجے و انداز میں تھی۔ امجد نے انہیں جاتے دیکھا، پھر نوٹ سنبھال کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ گیٹ یوں ہی کھلا تھا، وہ لوگ اندر چلی آئے۔ گملوں میں پانی ڈالتا سلیم انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے سیدھا ہو گیا، پھر ان کے قریب آ گیا۔ زین کہاں ہے؟ زارا نے پوچھا۔ وہ تو اپنے کمرے میں ہی بند ہے، صبح سے نکلے ہی نہیں، اس نے افسردگی سے بتایا۔ اب نکلے گا، اس سے کہو اس کی پھپھو آئی ہے، مما نے بےتابی سے کہا۔ سلیم نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ آپ بھائی جان کی؟ ہاں میں اس کی پھپھو ہوں، وہ جھنجھلا گئی۔ لیکن آپ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ اب تو آئی ہو نا، وہ تڑک کر بولی۔ سلیم سر ہلاتے ہوئے پڑ گیا۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ انہیں لاؤنج میں بٹھا کر سامنے والا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ بھائی جان باہر آئیے، دیکھیے آپ سے ملنے کون آیا ہے۔ اندر گہری خاموشی چھائی رہی۔ بھائی جان آپ کی پھپھو آئی ہیں، سلیم نے پھر پکارا۔ جواب نہ زارا نے مما کی طرف دیکھا، ان کا دل ان کی آنکھوں میں دھڑک رہا تھا۔ پھر وہ بےتاب ہو کر خود دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ زین دروازہ کھولو پلیز، دیکھو میں تم سے ملنے آئی ہوں، پھپھو تمہاری۔ کوئی نہیں ہے میرا، وہ اندر سے چلایا۔ ایسا مت کہو یوں زین، میں ہوں نا تمہاری پھپھو، خدا کے لیے ایک بار تو دروازہ کھول دو۔ وہ بلک کر رو دی، تڑپتے ہوئے اسے پکار رہی تھی اور وہ بے حس بنا بیٹھا تھا۔ زین خدا کے لیے دروازہ کھول دو، وہ بار بار پکار رہی تھی۔ آپ چلی جائیے یہاں سے، مجھے کسی سے نہیں ملنا، کسی سے بھی۔ وہ چیخ رہا تھا، پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مما بلک رہی تھی، اسے پکار رہی تھی، درمیان میں بس ایک دروازہ حائل تھا۔ سلیم حیران تھا اور زارا پریشان۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ روتی رہی۔ اندر گہری خاموشی چھا گئی تھی، وہ تھک کر وہیں بیٹھ گئی، مگر ان کا ہاتھ اب بھی تھکے انداز میں دروازے پر دستک دے رہا تھا اور وہ خود آنکھیں بند کیے دروازے سے لپٹی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ مجھے یہ دکھ تمہارے ساتھ رونا ہے، یہ میرا دکھ ہے اور تمہارا۔ وہ تمہارا باپ تھا اور میرا بھائی، بس یہاں یہی 2 رشتے تھے اس کے، مجھے اور تمہیں مل کر رونا ہے زین۔ بس کرے مما، وہ نہیں کھولے گا۔ زارا نے انہیں زبردستی دروازے سے الگ کیا۔ عین اسی لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ اگر زارا انہیں ہٹا نہ چکی ہوتی تو وہ گر جاتی۔ مما نے تڑپ کر چہرہ اوپر اٹھایا، شدت گریہ سے زین کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، مما کی باہیں پھیلی، مگر وہ انہیں دیکھتا رہا۔ زین آؤ، وہ نفی میں سر ہلا کر پیچھے ہٹا۔ آپ کہیے کہ میرے بابا قاتل نہیں تھے؟ نہیں تھے، اس نے کسی کو نہیں مارا، وہ معصوم تھا، بے گناہ تھا، اور وہ ان کی باہوں میں بکھر گیا، بچوں کی طرح لپٹ کر ان سے رویا اور کھل کر رویا۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو میرے ساتھ مل کر روتا، میں بالکل تنہا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ روتی رہی۔ مما پلیز خود کو سنبھالیے، زارا نے اپنے آنسو پونچھ کر انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ زین کو اس وقت آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ تم تنہا کہاں ہو بیٹا، میں ہوں نا بدقسمت تمہارے ساتھ، اپنے بھائی کا دکھ دیکھنے کے لیے۔ ہائے میں فائقہ کو کیسے بتاؤں گی، ابھی تو وہ شوہر کا صدمہ نہیں سہ پائی۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ بتائیے گا، ضرور بتائیے گا، رائے ہاؤس کے ایک شخص کو بتائیے گا، ان کے اندھے انتقام کو کچھ تو تسکین ملے گی، زارا نے زہر خن لہجے میں کہا۔ وہ اس وقت جذباتی ہو رہی تھی۔ نام بھی مت لینا زارا، مما ایک دم خوف زدہ ہوئی۔ کیوں مما، انہیں پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ ہم یہاں زین سے ملنے آتے ہیں، یا زین تمہارے ماموں کا بیٹا ہے؟ زارا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ماموں اب نہیں رہے اور زین اس پورے واقعہ میں کوئی قصور نہیں، وہ تو بامشکل سال بھر کا تھا تب۔ میں نے کہہ دیا نا، نام بھی نہیں لینا، کبھی بھول کر بھی نہیں۔ ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ کیا آپ بلا وجہ خوف زدہ نہیں ہو رہی؟ اسے اس بات پر یقین نہ تھا کہ وہ لوگ ایک بے قصور شخص کو سزا دیں گے۔ تم انہیں نہیں جانتی، میں جانتی ہوں، وہ زین کو نہیں چھوڑیں گے۔ سلمان نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنے باپ کے قاتل سے بدلہ لینے کی قسم کھائی تھی۔ قاتل سے؟ زارا نے یاد دہانی کرائی۔ وہ تو انہیں ہی قاتل سمجھتے ہیں، 1-1.5 سال کے بچے کو کس طرح قاتل سمجھ سکتے ہیں وہ؟ زین کا تو کوئی قصور نہیں، اس نے جرا کی۔ تم سے کہہ دیا نا، بھولے سے بھی نام نہیں لینا۔ مما کے لہجے میں سختی در آئی۔ مما آپ کے دور میں بھی یہ دشمنیاں زمانہ جاہلیت کی طرح پنپ سکتی ہیں؟
وہ حیران تھے، کیا یہ ایک مثال کافی نہیں؟ انسان کے اندر کا وحشی حیوان تو ہر دور میں زندہ رہا ہے اور آج اس کی وحشت کی تسکین محض ایک گولی کر دیتی ہے۔ ان کے لہجے میں تلخی ہی تلخی تھی۔ تبھی زین نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ بابا نے قتل نہیں کیا۔ وہ گویا پھر سے یقین دہانی چاہتا تھا۔ وہ میرا بھائی تھا، اس کی رگ رگ سے واقف ہوں میں، وہ کبھی کسی کو نہیں مار سکتا، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ زین نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی۔ بیگم صاحبہ، بھائی نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ سلیم اندر آیا۔ ہاں تم ناشتہ لگاؤ، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کھلاؤں گی۔ اماں نے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ کتنا اہم ہو گیا تھا وہ۔ انہوں نے تیزی سے آنسو صاف کیے۔ یہ رشتے ناطے تو ایک دوسرے کا حوصلہ اور سہارا ہوتے ہیں، نہ جانے ہم انہیں کس طرح توڑ پھوڑ دیتے ہیں۔ زہرا اپنی ہی سوچوں میں گم رہی۔ مما نے اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا تھا، اسے کھلاتی تھی اور خود روتی جاتی تھی۔ پھر کب آئیں گی؟ جب وہ جانے کو اٹھی تو زین نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ روز آیا کروں گی۔ مما نے پھر سے اسے پیار کیا۔ وہ انہیں چھوڑنے دروازے تک آیا تھا۔ زین کو اس وقت ہماری کتنی ضرورت ہے نا مما؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے دروازے میں کھڑے تنہا زین کو دیکھا۔ ہاں، مما کی آنکھیں پھر سے برس پڑی۔ کاش ہم اسے گھر لے جا سکتے، زہرا نے بے حد مایوسی سے کہا۔ مما اپنی بے بسی پر روتی رہی۔ اوہ نو! گھر پر رضوان کو دیکھتے ہی زہرا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لوگ اس وقت کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رضوان شاید انتظار کر کے اب واپس جانے کے ارادے سے اٹھا تھا، وہی لان میں رک گیا، اور کیونکہ وہ انہیں دیکھ چکا تھا سو مجبوراً انہیں وہاں تک آنا پڑا۔ کہاں تھی آپ؟ میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا۔ ہاں بس، خیریت تو تھی؟ مما نے پوچھا۔ وہ بری طرح چونک گیا، پھر بے اختیار پوچھنے لگا کیا ہوا؟ اسے شاید مما کی رات والی حالت کی خبر نہ تھی۔ شدت گریہ سے مما کی حالت تو خستہ تھی ہی، خود زہرا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ زہرا نے گڑبڑا کر مما کو دیکھا۔ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ زہرا یوں ہی پریشان ہو گئی۔ انہیں بروقت بہانہ سوجا۔ تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ تھوڑا ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ تو رضوان نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ ان کی ایک ایک حرکت سے اضطراب اور بے چینی مترشح تھی۔ اس نے ایک نظر زہرا پر ڈالی۔ اوکے، آپ پھر آرام کریں۔ اس نے زیادہ کرید نہیں کیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ آنٹی اب کیسی ہیں؟ صبح صبح ناشتے سے بھی پہلے رضوان کا فون آیا تھا، لیکن ایک ہفتے بعد خیال آ گیا آپ کو؟ زہرا نے جتایا۔ خیال تو بہت تھا، پر میں نے سوچا تم کون سا سچ بولو گی، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ ٹھٹک گئے۔ کیا ہوا تھا؟ رضوان پہلے بھی بے خبر تھا۔ اب بھی شاید سلمان نے اسے کسی معاملے کی خبر نہ ہونے دی تھی۔ مما کی طبیعت تو ان کی واقعی خراب تھی، مگر کس وجہ سے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی۔ وجہ کیا ہونی تھی؟ بس یوں ہی، وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ خیر تم نہ بتانا چاہو تو میں اصرار نہیں کروں گا، ورنہ تم لوگوں کے چہرے بتا رہے تھے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی تو کیا میں آپ سے چھپاتی؟ زہرا پزل سی ہو گئی تھی۔ اچھا چھوڑو، یونیورسٹی جا رہی ہو؟ اس نے بات بدلی۔ ہاں، اب تو ایگزام بھی نزدیک ہے۔ بہت اچھی پوزیشن لانا، پھر اپنا اخبار نکالنا۔ ریلی رضوان؟ وہ خوش ہو گئی۔ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ رضوان متبسم لہجے میں بولا۔ آپ پر تو خود سے بھی زیادہ ہے، زہرا نے بے ساختہ کہا۔ رضوان کا کہکا اس سے بھی بے ساختہ تھا۔ یہ جملہ ڈائری میں نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ تو کر لیں، روکا کس نے؟ وہ بے نیازی سے بولی۔ ہم ایسے جملے ڈائری پر نہیں دل پر لکھا کرتے ہیں۔ آپ ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں؟ وہ جھینک گئی۔ ہم ایسی ویسی سب باتیں کر لیتے، بس وقت کا انتظار ہے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ بس یا کچھ اور؟ وہ فون رکھنے والی تھی۔ فی الحال بس، اس نے کہا تو زہرا نے تیزی سے فون بند کر دیا۔ او گاڈ، کیا ہو گیا آج رضوان کو؟ وہ حیرت سے مسکراتے ہوئے سوچ رہی تھی، پھر مسرور سی تیار ہونے چلی گئی۔ مما ہر روز زین کے پاس جاتی، گھر کی صفائی کرواتی، اس کے لیے خود کھانا بنواتی۔ ایک دن مما کو اس کی شرٹ خود دھوتے دیکھ کر تو زہرا حیرت سے پوچھ کر رہ گئی، مما ایسی محبت کا اظہار آپ نے کبھی مجھ سے تو نہیں کیا؟ تمہارے ماموں زندہ ہوتے تو وہ تم سے ایسی ہی محبت کا اظہار کرتے۔ ماموں سچ ہی کہتے تھے، آپ لوگوں کو اپنی اولادیں بدل لینی چاہیے تھی۔ زہرا نے منہ بنایا۔ خدا نہ کرے پھر آپ کو وہ زندگی جینا پڑتی جو میں اور میرے بابا جیے ہیں۔ زین فوراً کہہ اٹھا۔ زہرا، مما کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آ کے ناشتہ کرو۔ اس نے تیزی سے بالوں میں برش کیا۔ عظمیٰ اور انم تو میرا حشر کر دیں گے، اتنے دنوں سے میں بغیر بتائے یونیورسٹی سے غائب ہوں۔ اپنی چیزیں بیگ میں ڈالتے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہی تھی۔ مما کے دوبارہ پکارنے پر وہ نیچے آئی۔ مما مجھے دیر ہو رہی ہے، میں کینٹین سے کچھ لے لوں گی۔ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ مما نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ زین کو ساتھ لے کر جاؤں گی، بہت حرج ہو رہا ہے اس کا۔ ہاں یہ تو ہے، مما نے تائید کی تو وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ زین ابھی تک سو رہا تھا۔ رات کو بہت دیر سے سوئے تھے، سلیم نے بتایا۔ زین زہرا نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں، فوراً اٹھو، تمہیں یونیورسٹی جانا ہے، ہری اپ۔ مجھے نہیں جانا، آپ جائیے۔ اس نے گر کر تکیہ منہ پر رکھ لیا۔
تمہیں جانا ہے؟ زارا نے تکیہ کھینچ کر کارپیٹ پر پھینک دیا۔ وہ کچھ لمحے اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر سپاٹ لہجے میں پوچھنے لگا، کس لیے؟ یونیورسٹی کس لیے جاتے ہیں؟ اپنی پڑھائی مکمل نہیں کرو گے؟ کس کے لیے؟ اس کا لہجہ انوج سنجیدہ اور سپاٹ تھا۔ کیا مطلب کس کے لیے؟ زارا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ جنہوں نے میرے لیے کچھ خواب دیکھ رکھے تھے اپنے خوابوں کو سمیٹ کر چلے گئے، اب میں کس کے لیے کوشش کروں؟ وہ دل گرفتی سے بولا۔ زارا نے آہستگی سے اس کے بکھرے بالوں کو سنوارا۔ سنو زین، ماموں نہیں رہے، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن ان کے خواب ابھی بھی زندہ ہیں، میری اور مما کی آنکھوں میں۔ زین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مرد بنو زین، اپنے دکھوں کو اختیار نہیں بنایا کرتے۔ زارا نے اسے بازو سے پکڑ کر باتھ روم کی طرف دھکیل دیا اور خود وارڈروب کھول کر اس کے لیے ڈھنگ کا لباس نکالنے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ دونوں ایک ساتھ چیخی تھی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ زارا نے ان کے ہونک چہروں پر ایک نگاہ ڈالی اور مسکرا دی۔ کوئی کہانی لکھ رہی ہو یا افسانہ سنا رہی ہو؟ انم کو یہ بات کسی صورت عزم نہ ہو رہی تھی۔ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ زارا کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ زین العابدین تمہارا ماموں زاد ہے۔ عظمیٰ نے پھر سے تصدیق چاہی۔ زارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویری اسٹرینج۔ اچھا یہ بتاؤ، اتنے دن یونیورسٹی میں کیا کرتی رہی؟ وہ لوگ ٹریک ہی نہ بدل رہی تھی، مجبوراً زارا ہی کو موضوع بدلنا پڑا۔ جھک مارتے رہے۔ انم اس کے بات بدلنے پر جھنجھلائی۔ عظمیٰ ہنس دی۔ بس تمہارا انتظار کرتے تھے، کئی بار موبائل پر بھی رنگ کیا مگر وہ بھی آف ہوتا تھا، کر فون کرو تو پتہ چلتا محترمہ صبح سے غائب ہے، کب آئیں گی معلوم نہیں۔ اب تو تمہارے گھر آنے کو پلان کر رہے تھے ہم لوگ، کیونکہ ہمارے بلکہ انم کے پاس زبردست نیوز ہے، بلکہ سب سے زیادہ اسی کو تمہارا انتظار تھا۔ اف، ایسی کیا بات تھی انم؟ زارا نے انم کو دیکھا۔ میرے ساتھ بھی معجزہ ہو گیا، وہ دونوں آنکھیں میچ کر بڑے جوش سے بولی۔ کہیں تمہارا پرپوزل تو نہیں آ گیا؟ زارا نے رازداری سے پوچھا۔ ہائے اللہ، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ تمہاری حالت بتا رہی ہے۔ یہ بھی تو پوچھو پرپوزل کس کا آیا؟ عظمیٰ نے کہا تو زارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون ہے موصوف؟ پنڈی والی خالہ کے اکلوتے فرزند ارجمند، اس نے مزے سے بتایا۔ واٹ؟ زارا تو اچھل ہی پڑی۔ ہاں جی، خالہ باقاعدہ پرپوزل لے کر آئی ہیں، تو گویا تم نے ثابت کر دیا کہ تم اپنی فیملی کی سب سے ایجوکیٹڈ، سگر، خوبصورت اور سلیقہ مند لڑکی ہو۔ میں نے نہیں، امی نے۔ بیچاری خالہ دھوکہ کھا گئی۔ وہ ہنسی۔ تو مٹھائی کب کھلا رہی ہو؟ ارے اس انگلی میں انگوٹھی تو آنے دو، شاندار لنچ کرواؤں گی گھر میں، وہ ہاتھ لہرا کر کھلکھلائی۔ خوش ہو؟ زارا نے اس کا چمکتا چہرہ دیکھا۔ ایسی ویسی؟ سارے خاندان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا انم نے۔ کون نہیں تاک لگائے بیٹھا تھا؟ وہ کھلکھلائی تو عظمیٰ نے بے اختیار ٹوکا۔ یوں نہیں کہتے انم، اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ تمہارے والدین کی پریشانی ختم ہوئی، اور دعا کیا کرو خدا سب کی امیدوں اور آرزوئیں پوری کرے۔ سوری اللہ میاں جی۔ انم نے ہاتھ جوڑ کر آسمان کو دیکھا۔ میں تھوڑا اوور ہو گئی تھی، حالانکہ میں ہرگز غرور نہیں کر رہی۔ پوری جو کر ہو تم۔ زارا ہنس دی۔ لو تمہارے آ گئے ماموں زاد، سو ہم تو چلے۔ انم نے دور سے آتے زین کو دیکھ کر کتابیں اٹھائی۔ چلیں؟ زین نے قریب آ کر پوچھا۔ زارا نے اسے کہا تھا کہ واپسی پر وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ ہاں چلو۔ وہ گھر پہنچے تو مما پہلے سے موجود ان کے لیے کھانا بنوا رہی تھی۔ جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، میں نے مسالے دار بھنڈی اور چکن بنایا ہے۔ واو، دونوں زارا کی فیوریٹ ڈشیں تھی۔ پھپھو، زین نے اچانک ان کا ہاتھ پکڑا۔ مت کرے اتنی محبت مجھ سے، اب تو ساری محبتیں صرف تمہارے لیے ہیں۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے اس کا گال تھپتھپایا۔ یہ چیٹنگ ہے مما، میرے حصے کی محبتیں۔ وہ جو فریش ہونے باتھ روم کی طرف جا رہی تھی، رک کر خفگی سے بولی۔ زارا ڈیئر، تمہیں ہم جلد ہی رخصت کر دیں گے تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو، مما نے ٹماٹر کاٹتے ہوئے بے حد اطمینان سے کہا۔ دیٹس گڈ آئیڈیا۔ زین نے فوراً تائید میں سر ہلایا۔ دیٹس ناٹ فیئر۔ وہ خفا ہو کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کھانا انہوں نے ٹیرس پر کھایا اور یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ مما پہلے ہی یہاں آ جاتی، وہ دونوں یونیورسٹی سے آتے، کھانا کھاتے کچھ دیر گپ شپ چلتی، پھر زارا دامتا زین سے آئس کریم کی فرمائش کر دیتی۔ مما گھر چلی جاتی اور وہ زین کے ساتھ شہر کی سڑکیں ناپتی۔ مقصد صرف اور صرف زین کو اس بات کا احساس دلانا تھا کہ زندگی اب بھی جیے جانے کے لائق ہے، اور وہ بھی ان کی بے تحاشا محبت اور توجہ کے نتیجے میں اب نہ صرف سنبھلنے لگا تھا بلکہ زندگی کی رعنائیوں میں حصہ بھی لینے لگا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی تمام تر احتیاط کے باوجود سلیمان بھائی نے اسے کتنی بار زین کے ساتھ دیکھا تھا، اور پاپا مما کے بدلے ہوئے معمولات پر کس قدر حیران تھے۔ آج کل کہاں ہوتی ہو آئمہ؟ پاپا کے ایک سرسری سے جواب نے جہاں مما کو بخلا کر رکھ دیا، وہیں زارا بھی پریشان ہو گئی۔ کہاں ہوں گی، یہی تو ہوتی ہوں، مما نے سنبھل کر قدرے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جب بھی فون کرو تم گھر پر ہی نہیں ہوتی۔ پاپا کا لہجہ اب بھی سرسری ہی تھا۔ وہ بڑی رغبت سے بریانی کھا رہے تھے۔
آپ ہی تو کہتے کہ گھر میں رہنے کی بجائے لوگوں سے ملا جلا کرو۔ وہ قصدن مسکرائی۔ انہوں نے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ اور تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ وہ ایک دم زہرا کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھی جا رہی ہے، زہرا نے ٹھٹک کر جواب دیا۔ کافی لیٹ آ رہی ہو گھر، ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں؟ ان کے اگلے سوال نے زہرا کو بوکھلا دیا۔ جی اچھی بات ہے، پاپا نے سر ہلایا۔ زہرا نے مما نے چونک کر زہرا کو دیکھا تھا۔ پاپا اتنے مصروف تھے کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ انہیں ان کے معاملات کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ مما بہت ڈسٹرب سی ہو گئی۔ ہم کچھ بھی غلط نہیں کر رہے۔ زہرا نے خود کو مطمئن کیا اور کھانا کھانے لگی۔ پاپا بھی خاموشی سے کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ زہرا کا دل چاہا وہ پاپا کو زین کے بارے میں بتا دے، مگر مما کو دیکھ کر خاموش رہی۔ انہوں نے اس کے بعد ایک لقمہ بھی نہ لیا تھا۔ تمہارے پاپا کو کیا ہوا؟ جیسے ہی پاپا اٹھے مما اپنی پریشانی چھپا نہ سکی۔ آئی ڈونٹ نو، زہرا نے کندھے اچکائے۔ مجھے نہیں یاد پاپا نے اس سے پہلے کبھی لیٹ آنے کے بارے میں یوں پوچھا ہو۔ کہیں انہیں کچھ معلوم تو نہیں ہو گیا؟ مما بہت فکر مند تھی۔ کہ ہم روز زین سے ملتے ہیں؟ مما، زہرا نے چمچ رکھ کر انہیں دیکھا۔ ہم دن میں کتنے ہی لوگوں سے ملتے ہیں، اب کیا پاپا ہر ایک کے بارے میں انکوائری کروائیں گے؟ انہوں نے یوں ہی پوچھ لیا ہوگا، ہماری روٹین بھی تو ایک دم چینج ہو گئی ہے۔ اس نے مما کو تسلی دینی چاہی مگر ان کی تشفی نہیں ہوئی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے وہاں نہیں جائیں گے، انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ میں زین کو فون کر دوں گی، صبح یونیورسٹی میں ملے گا نا تو میں بتا دوں گی۔ مگر مما یوں کب تک چلے گا؟ وہ میرے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہوتا جا رہا ہے، ہم کب تک چھپا پائیں گے؟ وہ الجھ کر بولی۔ میں نے سوچ لیا ہے، وہ ماسٹرز کر لے تو اسے باہر بھجوا دوں گی۔ مما، زہرا نے حیرت سے انہیں دیکھا، آپ اسے خود سے دور کر دیں گی؟ اتنے برس اسی کے سہارے کاٹ دیے کہ میرا بھائی جہاں بھی ہے زندہ سلامت ہے تو کیا زین کے لیے دل پر پتھر نہ رکھ سکوں گی؟ زہرا بس انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اور اگلے دن جب زین نے اس کے پاس آ کر پوچھا چلیں تو اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ آج پھپھو نہیں آئیں گی؟ نہیں زین، مما اب کچھ دنوں تک نہیں آ سکیں گی۔ کیوں؟ طبیعت ٹھیک ہے ان کی؟ وہ بے چین ہو گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ یوں ہی آتی رہی تو پاپا کو شک ہو جائے گا اور پھر؟ زہرا، مجھے اب کسی سے ڈر نہیں لگتا، زین نے سر اٹھا کر کہا۔ اس کا لہجہ عجیب سا تھا۔ مما کو تو لگتا ہے نا؟ شاید مجھے بھی، ورنہ اب تک کسی نہ کسی کو تمہارے بارے میں ضرور بتا چکی ہوتی۔ وہ آہستگی سے بولی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ لوگوں کی محبتیں مجھے کمزور کر دیتی ہیں۔ کچھ دنوں کی تو بات ہے، ہم تو روز یونیورسٹی میں ملیں گے اور مما بھی خود کو روک نہیں پائیں گی، زہرا نے تسلی دی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مما روز اسے فون کرتی تھی مگر وہ خود کو روک نہ سکا۔ تیسرے دن وہ ان کے گھر تھا۔ مما نے سنا تو حواس باختہ سے بھاگتی ہوئی آئی۔ تم یہاں؟ او مائی گاڈ، سوری پھپھو، لیکن رہا نہیں گیا، وہ اطمینان سے بولا۔ مما اسے گھسیٹتی ہوئی اپنے بیڈ روم میں لے گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے زین؟ جانتے ہو اگر کسی کو بھنک بھی پڑ گئی؟ اوہ، سارے ملازمین نے دیکھ لیا، وہ تو گویا ہاتھ پاؤں ہی چھوڑ بیٹھی تھی، جیسے ابھی کہیں سے گولی نکل آئے گی۔ پھپھو، زین نے خاصی دلچسپی سے ان کا گھبرانا دیکھا۔ کیا اب میرے ماتھے پر لکھا ہے کہ میں رائے جمشید حیات کا بیٹا؟ مما نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زین نے ان کا ہاتھ ہٹایا، پھر رازداری سے پوچھنے لگا، کیا دیواروں کے بھی کان ہیں؟ تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے؟ وہ گھبرا کر باہر نکلی۔ وہ سہولت سے بیڈ پر نیم دراز کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اوفو مما، کیا ہو گیا آخر؟ ارے زین تم؟ زین پر نظر پڑی۔ ارے تم؟ مما کی نسبت اس کے رسپانس میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی کا عنصر بھی تھا۔ جی میں۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ اب کیا ہوگا زہرا؟ مما نے پسینہ صاف کیا۔ اوفو مما، یہاں بیٹھیے۔ اس نے مما کو تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ ریلیکس، کیا ہم سے ملنے کوئی مہمان نہیں آتا؟ یوں تو کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر آپ کی حالت ضرور بتا دے گی۔ زین بیٹا تم جاؤ، اب میں خود ملنے آؤں گی تم سے۔ انہوں نے زین کی طرف ملتجی نگاہوں سے دیکھا۔ مما، وہ پہلی بار ہمارے گھر آیا، ایسے کیسے جا سکتا ہے؟ اینڈ ڈونٹ وری مما، کچھ نہیں ہوگا۔ زین آؤ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ مما کو تسلی دیتی زین کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ رضیہ بہت اچھی سی چائے لاؤ اور فریزر میں جو کچھ ہے سب لے آؤ، اس نے ملازمہ کو آواز دے کر کہا۔ یہ ہوئی نا بات، زین نے خوش ہو کر کہا، اور جب تک وہ چائے پیتا رہا مما ہولتی رہی تھی، اور جب اس نے گھر سے قدم نکالا وہ شکرانے کی نفل پڑھنے چلی گئی تھی۔ زین نے دروازہ کھولا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ مما سخت غصے میں کھڑی تھی۔ معزز خاتون، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ مما نے اسے پیچھے کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اب آئی میری شامت، زین نے سر کھجاتے ہوئے سوچا، پھر دروازہ بند کر کے آیا۔ وہ کمرے کے بیچوں بیچ انتہائی غصے میں کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ سچ بتاؤ پھپھو، آپ اتنے غصے میں بھی بہت گریسفل اور پیاری لگتی ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دوسرے معنوں میں ان کے غصے کا لیول تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ کچھ مزید تپ کر بولی تھی۔ یہ کل کیا حرکت کی تھی تم نے؟ میں نے؟ زین نے حیرت سے سینے پر انگلی رکھی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر بولا، میں نے تو کوئی حرکت نہیں کی، بس آپ سے ملنے آیا تھا۔ میرے منع کرنے کے باوجود؟ کیا کرتا؟
آپ کو دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، وہ سر جھکا کر معصومیت سے بولا۔ انداز ایسا تھا گویا اپنی غلطی تسلیم کر رہا۔ وہ ڈھیلی پڑ گئی۔ میری محبتوں کو مذاق سمجھتے ہو تم؟ باخدا ہرگز نہیں۔ تمہیں نہیں پتہ زین، تم میرے لیے کیا ہو، جمشید کا دوسرا جنم۔ تمہیں اگر خراش بھی آئی تو میں مر جاؤں گی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھا اور بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ آئی ایم سوری پپو، ریئلی ویری سوری، لیکن ان چند دنوں میں آپ کا اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ 2 دن نہیں دیکھا تو مجھے لگا میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ تم اور زارا میرے احساسات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تم دونوں سلمان کو نہیں جانتے۔ میرے سامنے پلا بڑا ہے وہ، میں جانتی ہوں وہ جتنا مہذب نظر آتا ہے اس سے زیادہ وحشی ہے۔ کہیں زمینوں پر جا کر دیکھو، اپنے مزارین کو بے جان جانوروں کی طرح استعمال کرتا ہے اور سلا کچھ بھی نہیں۔ آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر پپو یوں کب تک چلے گا؟ میں اب آپ سے دور نہیں رہ سکتا۔ زین، تم ملک سے باہر چلے جاؤ، مما نے اچانک کہا۔ زین ہنس دیا۔ گویا بابا کی طرح میں بھی ساری زندگی رپوشی میں گزاروں۔ تم میرے بھائی کی آخری نشانی ہو پپو۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ جب تک بابا زندہ تھے مجھے نہیں معلوم تھا میں کیا ہوں، کیا چاہتا ہوں، کیا سوچتا ہوں۔ میں ساری زندگی ایک ننھے بچے کی طرح بابا کی انگلی پکڑ کر چلا ہوں۔ میں نے وہی کیا جو انہوں نے چاہا، لیکن اب اس مرحلے پر آ کر مجھ پر میری سوچیں واضح ہوئی ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم؟ مما نے ڈرے ڈرے لہجے میں پوچھا۔ جینا چاہتا ہوں، سر اٹھا کر، اپنی مکمل شناخت کے ساتھ، اور اس الزام کے بغیر کہ میں کسی قاتل کا بیٹا ہوں۔ وہ ٹھوس لہجے میں گویا ہوا۔ زین، مما خوف زدہ ہو گئی۔ میرے لیے زندگی آزادی ہے، شناخت ہے، عزت نفس ہے۔ میں ایک بار اس ڈری سہمی زندگی سے باہر نکل کر کھل کر سانس لینا چاہتا ہوں، خواہ اس کے بعد ایک سانس بھی نہ ملے۔ زندگی بہت اہم ہے زین، زندگی کی حقیقت موت ہے، اور مجھے اس سے پہلے ڈر لگتا تھا، اب نہیں۔ زین کی شخصیت دو رخی ہو گئی تھی۔ کبھی وہ ننھے معصوم بچے کی طرح زندگی کے میلے میں کسی نہ کسی انگلی کا متلاشی نظر آتا جسے تھام کر وہ سارا سفر تمام کر دے، تو کبھی اس کے اندر ایک جرأت مند بے خوف اور نڈر مرد جاگ اٹھتا۔ شاید بابا اور وقت نے اس کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کیا تھا۔ بابا نے اسے انگلی پکڑنا سکھایا تھا اور وقت کہتا تھا زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیو۔ زین نے مما کو دیکھا اور مسکرایا۔ آپ پریشان ہو گئی ہیں پپو؟ تم کیا کرنے والے ہو زین؟ مما نے ڈری سہمی آواز میں پوچھا۔ رائے سلمان کے سامنے جا کر کہوں گا میں رائے جمشید کا وارث ہوں۔ مما کا دل اندر کہیں ڈوب گیا۔ زین ان کی کیفیت دیکھ کر ہنس دیا، پھر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر تسلی امیز لہجے میں بولا، ایسا کچھ نہیں کرنے والا میں، مگر اس کی آنکھوں میں ابھرتی چمک بتا رہی تھی وہ جو کچھ کرنے والا اس سے کم بھی نہیں۔ بی بی کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ ملازمہ نے آ کر پوچھا۔ وہ ابھی یونیورسٹی سے لوٹی تھی۔ مما گھر پر ہیں؟ زارا نے بالوں سے بینڈ کھینچا۔ ہاں جی۔ کھانا کھا لیا انہوں نے؟ اس نے سینڈل اتارتے ہوئے پوچھا۔ کہاں باجی، صبح آپ کے جانے کے بعد کہیں گئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو بہت پریشان تھی، تب سے کمرے میں بند ہے۔ کھانا تو ایک طرف، انہوں نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ملازمہ نے بتایا تو وہ چونک گئی۔ اتنی صبح وہ کہاں جا سکتی ہے؟ زارا جانتی تھی، مگر وہ پریشان کیوں ہے؟ تم کھانا لگاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ وہ جوتا پہن کر مما کے کمرے کی طرف آئی۔ زارا، دروازہ بند تھا۔ مما نے نوک کر کے ساتھ ہی پکارا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا مما؟ وہ اندر داخل ہوئی۔ مما پلٹ کر تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زین آیا تھا آج؟ ہاں۔ زارا ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ صبح ان کی طرف گئی تھی، خیریت تھی یا کل کا غصہ نکالنے گئی تھی؟ وہ مسکرائی۔ زین نے کوئی بات نہیں کی تم سے؟ انہوں نے بیڈ کی بیگ سے سر ٹکایا۔ آپ کے آنے کے متعلق تو کوئی بات نہیں کی، کچھ اور نہیں کہا؟ وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہ رہی تھی۔ زارا نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ اور کیا کہتا؟ بس روٹین کی باتیں ہوتی رہی۔ وہ کچھ کر بیٹھے گا زارا؟ مما نے ایک دم سیدھا ہو کر اس کے ہاتھ تھام کر بے حد پریشانی سے کہا۔ کیا؟ زارا نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے میں سلمان کے سامنے جا کر اسے بتاؤں گا کہ میں رائے جمشید کا بیٹا ہوں۔ مما، زارا ہنس دی۔ مذاق کیا ہوگا اس نے، وہ پاگل تو نہیں ہے کہ خود بھیڑیے کی گھچار میں گھس جائے؟ وہ ایسا کر سکتا ہے زارا؟ اس میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے ماما، وہ تو کسی کے مشورے کے بغیر قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ زارا کو زین سے اس جرأت کی امید ہی نہیں تھی۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی ہے، بالکل وہی چمک جو اپنے باپ کے قاتل کا تذکرہ کرتے ہوئے سلمان کی آنکھوں میں ابھرتی ہے۔ مما نے جھرجھری لی اور وہ مما کے خوف زدہ الجھے سے لہجے سے خائف سی ہوئی تھی، تبھی کچھ لمحے بول ہی نہ سکی، پھر گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگی، کیا واقعی زین ایسا کر سکتا ہے؟ اگر اس نے ایسا کیا تو؟ مما کی آواز ایک ڈری سہمی سرگوشی میں بدل گئی۔ تو وہ اسے نہیں چھوڑیں گے،
مما پلیز ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا خود کو تسلی دی۔ ایسا ہی ہوگا زہرا، ایسا ہی ہوگا، مجھے آثار نظر آ رہے ہیں، ذہن کے اندر ہی اندر ایک لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا کسی دن بہہ نکلے گا اور کون اس کی لپیٹ میں آئے گا، مجھے ایسے سوچ کر ہی کام گئی۔ مما پلیز ایسی باتیں مت کرے، زہرا ڈر سی گئی۔ ذہن ایک سمجھدار لڑکا ہے، وہ کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا۔ ایسا قدم جنون میں اٹھایا جاتا ہے اور جنون میں انسان وہ کچھ کر لیتا ہے جس کی اجازت عام طور پر انسان کی سمجھ میں نہیں دیتی۔ مما وہ آپ کی بات سے انکار نہیں کر سکتا، میں اور آپ اسے سمجھا لیں گے۔ ہاں زہرا اسے سمجھاؤ، وہ امریکہ چلا جائے، وہیں سیٹل ہو جائے، یہاں رہا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ بےتابی سے بولی۔ میں صبح ہی اس سے بات کروں گی، زہرا نے تسلی دی۔ بات نہیں کرنی، اسے فورس کرنا ہے، ہم اسے منا لیں گے، لیکن اس طرح۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ دل نہیں چاہتا زہرا، تم کھا لو، وہ بیزاری سے بولی۔ آپ کے بغیر نہیں کھاؤں گی، زہرا نے قطعی لہجے میں کہا تو مما مجبوراً صرف اسی کی خاطر ٹیبل تک آئی، لیکن برائے نام ہی کھا سکی۔ اب آپ فریش ہو کر بہت اچھی سی ڈریسنگ کریں، ورنہ پاپا یقیناً پوچھیں گے آپ کی کوئی فرینڈ آ گئی تو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ زین نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا تھا۔ پیار تو مما پہلے بھی اس سے بہت کرتی تھی، مگر یوں اس کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کرتی تھی۔ زہرا کو اچھا لگتا۔ مما اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ فون لے کر صوفے پر آ بیٹھی۔ وہ زین سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد بھی اس نے فون ریسیور نہیں کیا۔ کمال ہے ابھی تک پہنچا نہیں، فون بند کرتے ہوئے زہرا نے سوچا۔ لاشعوری طور پر وہ پریشان ہو گئی تھی، شاید مما کی باتوں کا اثر تھا۔ اب تک تو اس کو گھر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس نے وال کلاک پر نگاہ دوڑائی، ٹھیک 15 منٹ کے بعد وہ پھر کال کر رہی تھی۔ دوسری بیل پر ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ زین کہاں تھے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ پوچھنے لگے۔ ابھی تک تو زندہ سلامت اس کرۂ ارض پر موجود ہوں، اس کی چہکتی ہوئی فریش آواز آئی۔ میں کب سے ٹرائی کر رہی تھی، میں نہا رہا تھا اور ابھی مجھے کھانا بھی کھانا ہے۔ تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، فوراً نکالو کھانا، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے، فون کا تار کچن تک نہیں جاتا، میں بند کر رہی ہوں۔ لیکن آپ نے فون کیوں کیا؟ یوں ہی بس تمہاری آواز سننا تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی مگر اب ارادہ بدل گئی۔ میری آواز اتنی خوبصورت ہے، آج سے قبل کسی نے نہیں بتایا، وہ خوش ہو کر بولا۔ اتنی بھی نہیں ہے، اب تم کھانا کھا لو۔ اکیلے کھانے کو دل نہیں چاہتا، اس نے مجبوری بتائی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں، اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اوہ تب تو مجبوری ہے، اس نے سر بھری تو زہرا نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ جائے اور پہلا نوالا اسے اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلائے، مگر وہ ضبط کر گئی۔ میں جب تک آپ سے ملا نہیں تھا مجھے احساس ہی نہیں تھا کہ یہ رشتے اتنے اہم ہوتے ہیں۔ بابا بہت ذکر کرتے تھے پھپھو کا، آپ کا، لیکن میرا کبھی دل نہیں چاہا میں آپ لوگوں سے ملوں۔ میں نے سوچا تھا کبھی سرے راہ یوں ہی چلتے چلتے وقت آپ لوگوں کو میرے سامنے لے بھی آیا تو میں اجنبی بن جاؤں گا۔ زہرا نے آتی جاتی لہروں سے نظریں ہٹا کر زین کو دیکھا، وہ اپنی ہی دھن میں کہہ رہا تھا۔ مجھے آپ لوگوں پر غصہ آتا تھا جنہوں نے بابا کو اتنا تنہا کر دیا۔ میرے لیے تو ہر رشتہ بابا کی ذات میں پنہاں تھا، وہیں سب کچھ تھے، باقی ہر رشتہ بے معنی۔ لیکن اب وہ بات ادھوری چھوڑ کر نہ جانے کیا سوچنے لگا۔ اب زہرا کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ اب تو سارا منظر ہی بدل گیا ہے، بابا نہیں رہے، یہ گھر جو میرے لیے کسی جنت سے کم نہ تھا اب کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ مجھے وحشت ہوتی ہے یہاں آنے سے، اور آپ نے ذرا کی ذرا نظروں کا زاویہ بدل کر زہرا کو دیکھا جو اڑتے دوپٹے کو سنبھالتے ہوئے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے ہم لوگ پہلے کیوں نہیں ملے۔ مل تو گئے، زہرا مسکرائی، ورنہ زندگی بھر انجان رہتے۔ فائدہ اس خوف میں لپٹے ہوئے رشتے اور تعلق کو کب تک نبھا سکیں گے؟ زین، زہرا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا، کیا یہ کافی نہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلمز شیئر کر سکتے ہیں، دکھ بانٹ سکتے ہیں؟ چوری چھپے، ڈر ڈر کے، ذہن کے لہجے میں تلخی در آئی۔ میں کسی کو یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کون ہیں، کیوں ملنے آتی ہیں مجھ سے۔ میں پھپھو سے ان کے گھر ملنے نہیں جا سکتا، وہ مجھ سے ملنے آتی ہیں تو چوری چھپے، جیسے کوئی گناہ، کوئی جرم کیا جا رہا ہے۔ ذہن سب ٹھیک ہو جائے گا، تم اچھے وقت کا انتظار تو کرو، زہرا نے رسانیت سے کہا تو ایک استضاعیہ مسکراہٹ ذہن کے لبوں پر بکھر گئی۔ اچھے وقت کا انتظار تو بابا نے بھی کیا تھا، کیا صلہ ملا انہیں؟ میرا گزارا اب کم میں نہیں ہوتا، ایک پیاس تو اب جاگ اٹھی ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کھلے عام اپنے پھپھو کے گھر جاؤں، ان سے لاڈ اٹھواؤں، ساری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میں تنہا نہیں ہوں، یہ مسز آئمہ عمیر میری پھپھو ہے، یہ زہرا عمیر۔ ذہن پلیز، زہرا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لب بھنج کر رہ گیا۔
یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے ہی تو کر رہے ہیں، بیچارگی سے بولی۔ ایسی ہی کوئی آگ ہمارے اندر بھی تو جل رہی ہے۔ کیا مما کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی اولاد کو یوں تنہائیوں کے سپرد کرے؟ مگر ہم کیا کریں، ہم ڈرے ہوئے خوف زدہ لوگ ہیں۔ کس بات کا خوف ہے آپ کو؟ میری زندگی چھن جانے کا؟ ارے ایک بار تو سر اٹھا کر جینے دیں، یہ زندگی تو ہر صورت کبھی نہ کبھی ختم ہونی ہی ہے، وہ چڑھ کر بولا تھا۔ سارا نے بے حد خفگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں ہمارے احساسات کی ذرا بھی پرواہ نہیں، تمہاری انہی باتوں نے مما کو ڈسٹرب کر دیا ہے۔ وہ سر جھٹک کر اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ تم تھوڑا انتظار تو کرو زین، کوئی نہ کوئی رستہ نکل ہی آئے گا۔ روشنی کی کوئی کرن اس کے پاس نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی پر امید تھی۔ رستہ تو اب میں نکالوں گا، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بابا کو بے گناہ ثابت کرنا ہے، وہ مصمم ارادے سے بولا۔ کیا کرو گے تم؟ زہرا نے قدرے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ ثبوت اکٹھے کروں گا سہن، اتنے برسوں کے بعد۔ ہاں، اتنے برسوں کے بعد سچ کبھی نہیں چھپتا، اسے کبھی نہ کبھی عیاں ہونا ہی ہوتا ہے، اور میں اسے منظر عام پر لا کر ہی رہوں گا۔ سہن کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ میں نے آج اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک دیکھی ہے، بالکل وہی چمک جو اپنے باپ کے قاتل کا تذکرہ کرتے ہوئے سلیمان کی آنکھوں میں ابھرتی ہے۔ سارا بالکل انہی کی طرح خوفزدہ ہوئی۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ سہن نے الجھ کر اسے دیکھا، پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ 400 اندھیرا ہے، بہت گہرا اندھیرا۔ زین پلیز، تم ہمیں بتائے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے؟ زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک وعدہ آپ کو بھی کرنا ہوگا، زین نے کہا تو وہ چونک گئی۔ کیسا وعدہ؟ آپ مجھے روکیں گی نہیں؟ زہرا نے کچھ لمحے سوچا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتی۔ زین کی نگاہوں میں خفگی سے اتر آئے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آئیے، آپ کو گھر چھوڑاؤں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کے لہجے میں گہرا طنز تھا۔ زہرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں؟ سر جھٹک کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو گھورنے لگا تھا۔ زہرا نے کچھ لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر خاموشی سے بیگ اٹھا کر نیچے اتر گئی۔ زہرا، رضوان کا فون آیا تھا، اس نے ابھی جرنل کھولا ہی تھا جب مما نے آ کر بتایا۔ چھٹی کا دن تھا، وہ ابھی اسٹڈی کے ارادے سے بیٹھی تھی۔ اس کا تو اکثر ہی فون آتا ہے۔ آج کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے سامنے کھلی کتاب سے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنا شروع کیا۔ وہ تمہیں لنچ پر لے جانا چاہتا ہے؟ آج تو میں بالکل فارغ نہیں، اس نے بے نیازی دکھائی۔ فارغ تو وہ بھی نہیں، بس اس کی محبت ہے جو تمہارے لیے وقت نکال رہا ہے۔ مما مسکرائی۔ پھر تو مجبوری ہے، جانا پڑے گا۔ نہیں، ایسی کوئی مجبوری بھی نہیں، منع کر دیتی ہوں کہ زہرا عمیر کے پاس آج کی تاریخ میں وقت ہی نہیں۔ مما اس کا لہجہ پا گئی۔ مما، زہرا ہنس دی۔ اچھا سنو، تم کل زین کی طرف گئی تھی؟ انہوں نے سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ ہاں گئی تو تھی۔ بات کی اس سے؟ کون سی بات؟ وہ غائب دماغی سے پوچھنے لگی کہ ذہن اس کی کل کی باتوں میں الجھ گیا تھا۔ امریکہ سیٹل ہونے والی بات؟ نو مما، میں اس سے بات نہیں کر سکی، مجھے لگا وہ اس معاملے میں کچھ نہیں سنے گا۔ میں جانتی ہوں، میں نے اس دن ذرا سی بات کی تھی، اس نے یوں اگنور کیا جیسے میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ مما، ہم اسے روک نہیں سکیں گی، سارا نے آہستگی سے کہا تو وہ خاموش سی ہو گئی۔ مجھے اسے روکنا ہے ہر صورت میں۔ سچ پوچھیے تو میری ہمت نہیں ہوئی اس سے یہ کہنے کی، وہ بگڑ جاتا۔ ہاں، مما نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ تم اٹھو، تیار ہو جاؤ، رضوان آتا ہی ہوگا۔ اوکے، مما نے بات بدلی تو وہ بھی خاموشی سے اٹھ گئی۔ ابھی تیار ہو رہی تھی جب رضوان کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ لپسٹک کو آخری ٹچ دے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ ہیلو، رضوان نے ایک بھرپور نگاہ اس کے سراپے میں ڈالی۔ رائل بلو کلر کے ڈریس کے ساتھ سلور نازک سی جویلری میں وہ ہمیشہ سے زیادہ منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلی، زہرا نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ مما کو خدا حافظ کہہ کر اسے ساتھ لیے باہر نکلنے لگا کہ فون کی بیل گونج اٹھی۔ ہیلو، وہ ایک دم کسی کا نام لیتے لیتے خاموش ہوئی تھی۔ زہرا ٹھٹک کر مما کو دیکھنے لگی۔ دوسری طرف زین تھا۔ کیسی ہیں پپو آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے چور نظروں سے رضوان کو دیکھا، پھر اس کی طرف سے بالکل لاشعوری طور پر رخ بدل لیا۔ زہرا کہاں ہے؟ زہرا، وہ تو تذبذب کا شکار ہو گئی۔ زہرا نے آگے بڑھ کر ریسیور تھام لیا۔ ہیلو، تھینک گاڈ، میں تو سمجھا آپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گی۔ کیوں؟ وہ بہت سہولت سے بات کر رہی تھی، مجھے لگا کل آپ خفا ہو کر گئی ہیں۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ تمہاری باتیں تو ایسی ہی تھی۔ اچھا چھوڑیے نا، صلح کر لیں، سوچوں گی۔ ابھی آپ پپو کو لے کر آ سکتی ہیں؟ ابھی؟ کیوں؟ بس آ جائیے نا، ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے۔ اس کا لہجہ مسکراتا ہوا تھا۔ ابھی کیوں نہیں بتا دیتے؟ آئیں گی تو بتاؤں گا، ابھی تو ممکن نہیں ہے، شام میں آؤں گی۔ ابھی کیوں نہیں؟ وہ واضح تھا۔ اوکے، میں شام میں ضرور آ جاؤں گی۔ رضوان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ جواب دینے کے بجائے خدا حافظ کہہ گئی، پھر رضوان کی طرف پلٹی۔ سوری، میری فرینڈ کا فون تھا، چلیں؟ چائنیز ریسٹورنٹ میں ان کی ٹیبل پہلے ہی ریزرو تھی۔ ویٹر نے ٹیبل تک ان کی رہنمائی کی۔ ریزروڈ کا کارڈ اٹھا کر ان کے سامنے مینیو کارڈ رکھ دیے۔ کیا لوگی؟ ایز یو لائک،
وہ اس وقت زین کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کار کھولے بغیر ہی بے توجہی سے بولی۔ رضوان نے ایک پل کو اس کی بے توجہی محسوس کی، پھر خود ہی آرڈر لکھوانے لگا۔ کیا سرپرائز ہوگا؟ رضوان سامنے نہ ہوتا تو اصرار کر کے پوچھ ہی لیتی۔ پوچھنا کیا، اب تک وہاں پہنچ بھی گئی ہوتی۔ رضوان نے اس کے چہرے پر بکھرے سوچ کے رنگوں کو پڑھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے وہ کس بات پر الجھ رہی تھی۔ اس نے انگلی سے ٹیبل بجایا۔ زارا چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ ایک مدھم سی مسکان زارا کے لبوں پر بکھری۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ خاص نہیں، میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں سوچ رہی۔ رضوان برجستہ بولا تو وہ کھلکھلا کر ہنستی۔ آپ تو میرے سامنے ہیں۔ بعض اوقات سامنے رکھی چیزیں نظر نہیں آتی۔ آپ چیز نہیں، وہ بھرپور اعتماد سے بولی تو رضوان مسکرا دیا۔ کبھی کبھی یوں ہی خوش گمان کر دیتی ہوں مجھے۔ گمان کیوں؟ آپ کا اور میرا بہت واضح رشتہ ہے۔ گلدان میں سجے ارد کھلے گلاب کی پتیوں کو چھوتے ہوئے زارا نے ذرا نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ مسرور سا ہو گیا۔ تم عام لڑکیوں کی طرح اپنی فیلنگز چھپانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ میں عام لڑکی نہیں ہوں۔ وہ مبہم سا مسکرائی۔ بس تمہارا یہی اعتماد تو پسند ہے مجھے۔ ویٹر کھانا سرو کرنے لگا تو وہ خاموش ہو گئے۔ ویسے آج آپ کو مجھے لنچ کروانے کا خیال کیسے آ گیا؟ اچھا نہیں لگا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے نیپکن کھولا۔ کھانے کے بعد شاپنگ کے لیے چلیں گے؟ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ رضوان ہنس دیا۔ یقین جانو ساری شاپنگ اپنے پیسوں سے کرواؤں گا۔ زارا جھمک گئی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو تب سے ہے جب تم میرے نکاح میں آئی تھی، میری ذمہ داری تھی، مگر میں اپنے پیسوں کا انتظار کر رہا تھا۔ رضوان آپ تو بات پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا، وہ بیچارگی سے بولی۔ لیکن مجھے اچھا لگا تھا۔ میری لائف پارٹنر کو ایسا ہی خوددار ہونا چاہیے تھا، اور اگر میں ایسی نہ ہوتی تو میں بنا دیتا، اس نے برجستہ کہا تو وہ ان کے جملے سے محظوظ ہوتی کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سوچ تو کافی دنوں سے رہا تھا، مگر آتے ہی سلمان بھائی نے مختلف کاموں میں الجھا دیا تو وقت ہی نہ میں نکال سکا۔ بھائی کو انکار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے ایک عرصہ تک یہ سب بالکل تنہا ہینڈل کیا۔ وہ کہتے ہیں رضوان میرا بازو ہے۔ ہاں، تایا ابو ہوتے تو سلمان بھائی کو اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں اٹھانی پڑتی۔ ہاں یہ تو ہے، کبھی کبھی مجھے تایا ابو بہت یاد آتے ہیں۔ تب تو تم بہت چھوٹی تھی۔ ہاں شاید ان کی باتیں سنتی ہوں اس لیے وہ بہت سہولت سے رضوان کو اس موضوع کی طرف لے آئی تھی۔ حالانکہ بابا مجھے کبھی یاد نہیں آئے۔ سلمان بھائی نے مجھے کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے والد نہیں ہیں۔ میرے لیے تو وہ بابا کا دوسرا روپ ہے۔ رضوان کیا سلمان بھائی کسی کو قتل کروا سکتے ہیں؟ بہت اچانک سوال کیا تھا اس نے۔ رضوان نے چونک کر اسے دیکھا۔ رضوان کو اس لمحے وہ بہت الجھی ہوئی لگی۔ کیا مطلب؟ اگر تایابو کے قاتلوں کو پتہ چل جائے تو کیا وہ اصولاً تو انہیں پولیس کے حوالے کرنا چاہیے نا، تفتیش ہونی چاہیے۔ سارا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رضوان کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ اس کے لہجے سے خائف سی ہو کر پلیٹ پر جھک گئی۔ باقی سارا وقت وہ خاموش ہی رہے تھے، لیکن شاپنگ کے درمیان زارا خاموش تھی اور رضوان نے ساری شاپنگ اپنی پسند سے کروائی تھی۔ شام ڈھلے وہ شاپنگ بیگز لیے گھر میں داخل ہوئی تو مما ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے بددلی سے ساری چیزیں صوفے پر ڈھیر کر دی۔ یہ کیا ہے؟ پتہ نہیں، رضوان نے خریدا ہے میرے لیے۔ میرے منع کرنے کے باوجود بھی شاپنگ پر لے گیا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔ ارے تو کھول کر دیکھو نا۔ مما نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں دیکھ چکی، آپ دیکھ لیں۔ کیا ہوا؟ خلاف توقع اسے بشاش نہ پا کر انہوں نے سوال کیا۔ کچھ نہیں مما، تھک گئی ہوں۔ تو یہاں کیوں کھڑی ہو؟ نہا کر تھوڑی دیر سو لو، بالکل فریش ہو جاؤ گی، مما نے پیار سے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ پھر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ کر واپس پلٹی۔ مما آپ نے زین کو فون کیا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد کئی بار ٹرائی کیا، لیکن سلیم کہتا ہے وہ گھر پر نہیں ہے۔ مما نے بتایا تو کچھ سوچنے لگی، پھر سر جھٹک کر بولی دوبارہ ٹرائی کیجیے گا، وہ بیچارہ کوئی سرپرائز دینا چاہ رہا تھا، بلا رہا تھا مجھے اور آپ کو۔ ارے تو تم مجھے تو بتا دیتی۔ مما جھنجھلا گئی۔ رضوان کے سامنے کس طرح بتاتی؟ پھر مجھے یقین تھا آپ بعد میں اسے فون ضرور کریں گی۔ کیا تو تھا، مگر وہ اسی وقت کہیں نکل گیا۔ زارا موبائل تو دینا، مما نے کہا تو زارا پڑھ کر صوفے پر آئی۔ شاپنگ کے ساتھ اس کا شولڈر بیگ بھی رکھا تھا۔ اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالا، پھر خود ہی زین کا نمبر ڈائل کرتی ہوئی مما کے قریب آ گئی۔ 3-4 بیل کے بعد سلیم نے فون اٹھایا تھا۔ سلیم، زین کہاں گیا ہے؟ زارا نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ پتہ نہیں باجی، وہ تو دوپہر ہی میں نکل گئے تھے، پھر لوٹے ہی نہیں۔ کچھ بھی بتا کر نہیں گئے؟ میں بازار سبزی لینے گیا تھا، واپس آیا تو گھر پر نہیں تھے۔ ویسے صاحب کی موت کے بعد وہ اکثر اسی طرح پورا دن گھر سے غائب رہتے ہیں اور پھر خود ہی واپس بھی آ جاتے ہیں، سلیم کا لہجہ کہتا تھا۔ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ اس قسم کے معمول کا عادی ہے۔ ٹھیک ہے سلیم، زین آئے تو اس سے کہنا گھر فون کر لے۔ بالکل کہہ دوں گا باجی۔ باجی، اس نے بات کرتے کرتے پھر پکارا۔ کہو۔ مجھے لگتا ہے آج بھائی جان بہت اداس ہیں۔ کیوں؟ آج ان کی سالگرہ تھی نا، جب صاحب ہوتے تھے تو ضرور مناتے تھے۔ آج انہیں صاحب بہت یاد آئے ہوں گے، یہ پہلی سالگرہ جو ان کے بغیر گزری۔ اوہ نو، تو یہ تھا وہ سرپرائز۔ وہ اپنے سونے اور خالی گھر کی وحشت دور کرنے کو انہیں بلا رہا تھا، اور وہ آج بھی نادانستگی میں اسے دکھ دے گئی تھی۔ کیا ہوا؟ مما نے دہل کر پوچھا۔
زارا نے مرے مرے انداز میں موبائل آف کر کے صوفے پر رکھا۔ کیا ہوا، زین ٹھیک تو ہے؟ آج اس کا برتھ ڈے تھا، ماموں کے بعد پہلی سالگرہ، اور اس نے صرف ہمیں انوائٹ کیا تھا، وہ ہمیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بے حد تعصب سے بولی۔ مما کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کتنا یاد کیا ہوگا اس نے بھائی کو آج۔ وہ رو دی۔ شاید اس لیے وہ ہمیں بلا رہا تھا۔ بانٹ لینے سے دکھ کم ہو جاتا ہے نا۔ وہ خفا ہو گیا ہوگا۔ وہ گہری افسردگی کا احساس لیے اپنے کمرے میں آ گئی، اور پھر رات گئے تک اس نے بار بار فون ٹرائی کیا تھا مگر جواب نہ تھا۔ شاید سلیم بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ زینب اٹھ جاؤ یار، آج تو تمہارا دن ہے۔ وہی پرشفقت لہجہ، وہی مانوس ہو محبوب لمس۔ وہ ہڑبڑا کر جاگا۔ اس کی نظریں پنکھے کے گھومتے پروں پر جم گئی۔ اس نے شعوری کوشش کی وہ لہجہ، وہ لمس پھر سے محسوس کرنے کی جو روح تک کو شانت کر دیتا تھا، مگر خالی دل و دیوار، خاموشی و افسردگی سے اسے تکتے رہے۔ بابا، ایک سسکی سے اس کے لبوں سے نکلی۔ آنکھیں جلنے لگی مگر وہ رویا نہیں، یوں ہی چھت کو تکتا رہا جہاں ایک فلم سی چل رہی تھی۔ بابا اس کے لیے کیک بیک کر رہے ہیں، وہ کیک کاٹ رہا ہے اور بابا اس کی پیشانی پر بوسہ شفقت ضبط کر رہے ہیں۔ اسے لگا کسی نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ زین کی انگلیوں نے بے اختیار اسے چھوا تو گرم پانی کن پٹیوں پر بہہ نکلا۔ ایک خالی پن تھا جو اس کے اندر جاگا۔ وہ بابا کے ساتھ مل کر شہر کی سڑکیں ناپتا، تاریک گلیوں پر رونق بازاروں سے گزرتا، وہ لوگ کھانا باہر کھاتے۔ یہ تو بڑی پرابلم ہے، آج آخر لوگ کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں؟ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا۔ ابھی یہ میرا تمہارا کوئی جوڑ تو نہیں ہے، ایسا کرو تم فوراً اپنے لیے کوئی پیاری سی پارٹنر ڈھونڈ لو، اور میں کیا آپ؟ وہ چیخ اٹھا تھا۔ تو کیا حرج ہے؟ تمہارے بعد میں تنہا کیا کروں گا؟ بابا یہ چیٹنگ ہے، آپ صرف اپنی شادی کے لیے میری شادی پر زور دے رہے ہیں۔ ساری دنیا ہی چیٹر ہے بیٹا۔ کتنا اچھا لگے گا جب باپ بیٹا ایک ہی دن شادی کریں گے، اسے سوچ کر ہی شرمندگی ہوتی۔ ہاں اچھا تو وہ واقعی بہت لگے گا، اپنی نوعیت کی منفرد شادی ہوگی۔ وہ ہنستے تھے۔ اس دن وہ کسی اور کی بات نہیں کرتے تھے، صرف زین کی اور اپنی۔ بیل تیز سے تیز تر ہو گئی تھی مگر وہ اوندھا پڑا سنی انسنی کرتا رہا۔ پھر دروازہ ایک آواز کے ساتھ کھلا۔ بھائی جان! سلیم نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ وہ تکیے میں منہ چھپایا ہوئے بولا۔ آپ نے رات کو دروازہ بند نہیں کیا تھا، باہر کا دروازہ لاک نہیں تھا؟ یاد نہیں رہا، وہ رکھائی سے بولا۔ کمال ہے، یہ بھولنے والی بات ہے۔ آپ کو آج اٹھنا نہیں، تم جا کر اپنا کام کرو۔ وہ سختی سے بولا تو سلیم چلا گیا۔ وہ خالی الجھنی کے ساتھ بستر پر پڑا رہا۔ بھائی جان ناشتہ؟ سلیم پھر سے موجود ہوا۔ مجھے نہیں کرنا۔ سلیم کو محسوس ہوا اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ کمرے میں اس کے کام کرنے اور کھٹ پٹ کی آوازیں آنے لگی، پھر خاموشی چھا گئی۔ آج کا دن کیسے گزرے گا؟ اس نے یاسیت سے سوچا۔ بھائی جان خدا کے لیے سلیم مجھے بار بار ڈسٹرب مت کرو، جو کام کرنا ہے کرو اور جاؤ۔ وہ چیخ اٹھا۔ بھائی جان آپ کو یاد ہے آج کے دن صاحب مجھے نیا سوٹ لے کر دیتے تھے؟ سلیم نے آہستگی سے کہا۔ آج کے دن؟ آپ کی سالگرہ کے دن؟ سر جھکا کر بولا۔ زین نے کروٹ بدل کر اسے دیکھا اور سلیم نے اس کی سرخ آنکھوں کا۔ پھر زین نے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر اپنا والیٹ نکالا، تب بھی نظر ٹیبل کے اوپر رکھے 2 پھولوں پر پڑی۔ یہ؟ اس نے سوالیہ نظروں سے سلیم کو دیکھا۔ میں لایا تھا آپ کے لیے۔ اس نے والیٹ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ اس میں سے پیسے لے کر اپنا نیا سوٹ لے آؤ۔ نہیں بھائی جان، میں نے تو صرف اس لیے کہا تھا کہ آپ ان سے صاحب کی باتیں کریں گے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ تم نہیں لوگے تو میرے دل کا بوجھ کچھ اور بڑھ جائے گا۔ اب دل نہیں کرتا بھائی جان۔ وہ سچ مچ افسردہ تھا۔ نہیں سلیم پلیز تم جاؤ، ابھی اپنے لیے سوٹ لے کر آؤ۔ اس کے بے حد اصرار پر سلیم نے پیسے لے لیے۔ میں سبزی لینے جاؤں گا تو لیتا آؤں گا، سلیم نے کہا تو زین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی جان آپ اپنی پھپھو کو بلا لیں، اس نے جاتے جاتے مشورہ دیا۔ زین خاموشی سے ٹیبل پر رکھے 2 پھولوں کو دیکھتا رہا۔ شاید سلیم نے ٹھیک ہی کہا ہے۔ وہ چادر ہٹا کر اٹھ بیٹھا، فون سیٹ اپنی طرف کھسکا کر نمبر ڈائل کیا مگر دوسری طرف بزی ٹون سنائی دے رہی تھی۔ بعد میں صحیح۔ سر بے حد بوجھل ہو رہا تھا۔ ٹھنڈے پانی سے غسل کے بعد وہ خود کو حشاش بشاش محسوس کرنے لگا۔ کچن میں آ کر اس نے کیک بنانے کے جملہ لوازمات تلاش کیے۔ کیک بنانا اس نے بابا سے سیکھا تھا۔ میدا، بیکنگ پاؤڈر، انڈے، گھی اور پیسی ہوئی ناریل کا پیکٹ نکال کر اس نے اپنے لیے چائے کا پانی رکھا اور خود انڈے پھینٹنے لگا۔ جب تک چائے بنی وہ زیادہ تر کام نپٹا چکا تھا۔ چائے مگ میں نکال کر اس نے کیک کے امیزے کو سانچے میں نکال کر اوون میں رکھا اور اپنا کپ اٹھا کر پھر سے بیڈ روم میں آ گیا۔ تب اس کی پھپھو اور زارا سے بات ہوئی۔ وہ حیران ہو گیا، شاید کوئی ہے، وہ ان کے لہجے سے سمجھ گیا تھا۔ زارا نے شام کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ قدرے مایوس سا ہوا، لیکن شام ہونے میں کوئی زیادہ دیر تو نہیں، اس نے خود کو تسلی دی۔ کوئی ہوگا ورنہ وہ یوں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے گھڑی پر ایک نگاہ ڈالی، کیک تیار ہو گیا تھا اور اسے آئننگ کے لیے کریم وغیرہ کی ضرورت تھی۔ سلیم بھی چلا گیا اور اس نے الماری کھول کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں، بابا ہوتے تو کیا میں اس ہولیے میں گھوم رہا ہوتا۔
کوئی نئی شرٹ ضروری خرید لینی چاہیے۔ جب سے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اسے اپنے سارے پروگرام خود سے ڈسکس کرنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ سلیم اسے کئی بار خود سے باتیں کرنے پر ٹوک چکا تھا مگر عادت تھی کہ جاتی ہی نہ تھی۔ اس نے سیف کھول کر پیسے نکالے۔ راستے میں اسے افتخار مل گیا۔ کدھر کو شہزادے؟ بس کپڑے خریدنے نکلا تھا۔ چلو آؤ تمہیں منع حلوائی کا خاص سون حلوہ کھلواؤں۔ افتخار نے دعوت دی۔ سون حلوہ؟ زین کو ذرا دیر کو سوچا۔ نہیں افتخار بھائی، آج میں آپ کو چائے پلواؤں گا۔ اسے افتخار اچھا لگتا تھا، نڈر اور بے خوف۔ اسے لگتا وہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے۔ کس خوشی میں؟ آج میرا برتھ ڈے ہے۔ وہ مسکرایا۔ خیر سے بچہ کتنے سالوں کا ہو گیا ہے؟ اتنے سال تو ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے جوانوں میں شمار کرنے لگے، زین نے برجستہ کہا تو افتخار نے دل کھول کر کہکا لگایا۔ ہاں بھائی لگ رہا ہے، چلو پھر چائے ہو جائے۔ افتخار نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ چائے پی کر وہ دونوں مارکیٹ آ گئے تھے۔ افتخار کو اپنے ابا جی کے لیے سوٹ خریدنا تھا، وہیں زین نے زارا کو کسی کے ساتھ دیکھا۔ وہ دونوں شاپنگ کر رہے تھے۔ وہ نوجوان ایک ایک چیز اس کے مشورے سے خریدتا اور وہ بس ہوں ہاں کر رہی تھی۔ زارا کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ تو یہ تھی مصروفیت۔ زین انہیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ کون ہو سکتا ہے کہ وہ؟ کیا رائے ہاؤس کا کوئی مکی؟ اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ نہ جانے کیوں ان میں سے کسی بھی شخص کو زارا کے ساتھ دیکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اسے لگتا وہ پھپھو اور زارا ایک تکون ہے جس کا چوتھا کونا کوئی نہیں۔ زین نے بغیر اس خوبرو شخص کو دیکھا۔ ہاں یہ بھی انہی میں سے ہے، اس کے دل نے نفرت سے کہا۔ اسے زارا پر بے حد غصہ آیا۔ وہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ ہاں بھائی کیا کہتے ہو، اچھی ہے؟ افتخار نے اس کے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو ہلایا۔ اچھی ہے لیکن مجھے نہیں لینی۔ اس نے بیزار سا ہو کر شرٹ رکھ دی۔ کیوں؟ افتخار نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بس میرا موڈ نہیں ہے۔ افتخار کو اس کا مزاج بگڑا بگڑا سا لگا۔ میرا تو ہے۔ افتخار نے وہ شرٹ خرید کر پیمنٹ کر دی۔ ذہن منع ہی کرتا رہ گیا۔ میری طرف سے سالگرہ کا تحفہ سمجھ لو۔ وہ دکان سے باہر آ گیا۔ تھینک یو افتخار بھائی، زین نے باہر آ کر کہا۔ اچھا میں چلتا ہوں، خواہ میں اتنا وقت لے لیا تمہارا۔ گھر جائیں گے؟ ہاں اور تم؟ میں؟ زین نے دور تک پھیلی سڑک پر آتے جاتے لوگوں اور ٹریفک کو دیکھا۔ اسے اپنا آپ ایک دم بہت تنہا لگا۔ پتہ نہیں، افتخار نے بغور اسے دیکھا، کوئی ایسا نہیں جو میرا انتظار کرے۔ وہ یاسیت سے بولا۔ تو چلو پھر آج کی شام ہمارے نام کر دو، افتخار نے کہا۔ اور زین کو ہمیشہ اپنا غصہ، غم اور دکھ شیئر کرنے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت تو رہتی تھی، سو جو اس کی سمت ہاتھ بڑھاتا وہ اسی کے ساتھ ہو لیتا تھا۔ تو یہ تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ جو کہ میں نے اپنے وعدے کے مطابق آپ لوگوں کو آج ہی پرووائڈ کر دی۔ تو آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ سیکنڈ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، بہت اچھی لگی، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ زین العابدین کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ اس کا نکاح ہوا ہے اور اس کو یہ اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ سلمان نے ہی اپنے باپ کا قتل کیا، لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے وہ کیوں کرے گا؟ مطلب کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ کو ہی قتل کر دیں؟ لیکن خیر کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔